اس سفر میں عاطف نے پہلی بار دلچسپی لی۔ کیا وہاں ٹراؤٹ مچھلی پکڑنے کی اجازت ہے؟ جی نہیں، اجازت لینا پڑتی ہے جو مشکل سے ملتی ہے، کیونکہ سانپوں اور ٹراؤٹ مچھلی کا اکٹھا رہنا اور سیاحوں کے لیے محفوظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ 21ویں میل پر پیلے رنگ کا ایک سانپ سڑک پر کچلا پڑا تھا۔ ڈرائیور نے کہا، صاحب، اس علاقے میں بہت سانپ ہے۔ یہ اوپر سے پانی کے لیے اترتے ہیں اور عام طور پر جیپوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں۔ جیپ کو دیکھ کر سڑک پر بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ باقاعدہ ریس ہوتی ہے۔ سانپ کا فرار نہایت دلچسپ ہوتا ہے۔ آدمی اسے مارنا بھی چاہتا ہے، دل میں خوفزدہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی بچ کر نکل جاتے ہیں مگر اکثر مارے جاتے ہیں۔ ٹورسٹ بیورو کا ڈرائیور خاصا تجربہ کار اور ہوشیار آدمی تھا۔ سیاحوں کے ساتھ رہ کر جان گیا تھا کہ وہ لوگ کیا چیز پسند کرتے ہیں۔ سانپوں کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ڈرائیور نے اچانک جیپ روک لی۔ اس نے بائیں طرف اشارہ کر کے ہمیں متوجہ کیا۔ ایک چٹان پر سے خوبصورت چتکبرے سانپوں کا جوڑا نیچے کی طرف رینگ رہا تھا۔ ہم نہایت اطمینان اور تجسس سے دیکھنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سڑک کے کنارے پہنچ گئے۔ اب ہمارے اور ان کے درمیان 20-25 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ڈرائیور نے بریک سے پاؤں اٹھا کر ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا تو امتل نے اسے ٹوک دیا، نہیں نہیں، جانے دو ان کو۔ اب وہ سڑک کراس کر رہے تھے۔ ان کا رخ نیچے دریا کی طرف تھا۔ ہماری خاموشی کی وجہ سے ان میں سراسیمگی اور فرار والی کیفیت پیدا نہ ہوئی۔ جب سڑک کراس کر کے وہ ڈھلوان تک پہنچ گئے تو ہم تینوں جیپ سے اتر آئے۔ عاطف جیپ میں بیٹھا رہا۔ ڈرائیور کو صبر نہ آیا۔ اس نے پتھر اٹھا کر ان کی طرف پھینکا۔ سانپوں کی رفتار یک لخت بدل گئی۔ وہ سیمابی اور اضطراری کیفیت میں تیزی سے بھاگے۔ وہ جانور جس نے منہ میں موت کا راز چھپا رکھا تھا، انسان سے اتنا خوف زدہ تھا کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہا تھا۔ جیپ میں واپس آ گئے تو عاطف نے کہا، تم لوگ جو فلسفے کی باتیں کرتے ہو، منطق بگاڑتے ہو، مگر سپیروں کی طرح سانپوں سے کھیلتے ہو اور بچوں کی طرح خوش ہوتے ہو۔ امتل نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ واقعی ہم بھائی جان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہم جو ہر لمحہ اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر بھائی جان کی مرضی کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، ہمیں اتنا خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ میں خاموش رہا کیونکہ عاطف واقعی چڑ گیا تھا۔ اس وقت اس کی بات کی تائید یا تردید، دونوں میں مزید چڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ جوں جوں ہم آگے بڑھ رہے تھے، وادی مزید شاداب ہوتی جا رہی تھی۔ جگہ جگہ کھیتوں کے منڈیروں پر انگور، سیب، بادام، اخروٹ اور خوبانی کے درخت لگے ہوئے تھے۔ خوبانی کے پیڑ تو اس بہتات سے تھے جس طرح پنجاب میں شیشم اور کیکر۔ چونکہ تازہ پھل ذرائع آمد و رفت کی کمی کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے عام طور پر خوبانی سکھا دی جاتی ہے، جو برف باری کے زمانے میں نہ صرف کھائی جاتی ہے بلکہ ٹھوس شکل میں باہر بھی بھیجی جاتی ہے۔ یہ سڑک اسی طرح پہاڑ کے پہلو بہ پہلو اور دریائے گلگت کے کنارے کنارے چترال کی سرحد تک چلی جاتی ہے۔ اس علاقے میں شینا اور چترالی دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سنگل پہنچ کر ہم نے عجیب و غریب نظارہ دیکھا۔ دریائے گلگت کے کنارے یہ چھوٹی سی جھیل واقعی ایک عجوبہ تھی۔ شاید دنیا میں کہیں اور ایسا نہ ہو۔ باریک چھڑی کی طرح گہرے سلیٹی رنگ کے شوخ و شنگ سانپ اس تیزی سے ادھر ادھر لپک رہے تھے جیسے ٹراؤٹ مچھلیوں سے کسی آبی کھیل کا آزمائشی مقابلہ ہو رہا ہو، کیونکہ ٹراؤٹ مچھلیاں بھی پرے کے پرے، قطار در قطار اور لہر در لہر ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ ٹراؤٹ مچھلی دنیا کی سب سے قیمتی اور لذیذ مچھلی، جس کی تلاش میں شکاری مارے مارے پھرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ ہزاروں کی تعداد میں سانپ بھی بھلا کسی نے کاہے کو دیکھے ہوں گے۔ یہ ایسا منظر تھا جو اگر کتاب میں پڑھتے تو شاید مشکل سے یقین کرتے، مگر ہم تو اسے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ دنیا میں اتنے عجیب و غریب مشاہدوں سے بھی دامن بھرا جا سکتا ہے۔
امتل جو حیرت اور تجسس سے سانپوں اور مچھلیوں کے کھیل سے محظوظ ہو رہی تھی، دھیرے سے بولی، سفر ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ ان سانپوں اور مچھلیوں کی طرح جو ایک چھوٹی سی جھیل میں بھی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، کتنے متحرک ہیں یہ، کتنی بے قراری ہے ان میں، کس قدر بے چینی ہے، کیسی تلاش ہے ان میں۔ واہ، سفر کتنا بڑا تجربہ ہے۔ جھیل سڑک سے کافی نیچے تھی، ہم سڑک کے کنارے کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ امتل بولی، چلیے نیچے چلتے ہیں، ذرا قریب سے دیکھتے ہیں، مگر عاطف نے اسے ٹوکا، امتی، خدا کے لیے باز آ جاؤ، سب کچھ نظر تو آ رہا ہے، نیچے نہ جاؤ۔ بھائی جان، میں نے سانپوں سے ڈرنے کے بہت خواب دیکھے ہیں، ایسا منظر تو شاید پھر خواب میں بھی نہ دیکھوں۔ ڈرائیور نے کہا، چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ عاطف کھڑا رہا، مگر میرے لیے اب وہاں کھڑا رہنا مشکل تھا۔ جو ہی ہم کنارے پر پہنچے، مچھلیوں کا ایک متحرک چھتا ہماری طرف لپکا۔ یہ بھولا جانور منہ ملا ملا کر اور دمیں ہلا ہلا کر گویا ہمارا استقبال کر رہا تھا، لیکن اس کے برعکس سانپوں میں ایک عجیب و غریب اضطراب پھیل گیا۔ وہ جو ہمیشہ انسان کا شکار بنتا ہے، انسان کے قدموں میں لوٹ رہا ہے، اور وہ جو انسان کا شکار کر سکتا ہے، مضطرب ہو کر انسان سے بھاگ رہا تھا۔ سانپ بجلی کی سی صورت سے منتشر ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ ان کی افراتفری کا عجب عالم تھا۔ سارے کے سارے سانپ ٹوٹتے بنتے جال کی طرح پانیوں میں پھیل گئے۔ یہ احتجاج تھا یا خوف تھا، مگر ہم سے ان کی یہ اضطراری کیفیت دیکھی نہ گئی۔ امتل مسکرا کر بولی، وہ اپنی جنت میں انسان کا آنا پسند نہیں کرتے، آؤ اوپر چلیں۔ اوپر سڑک کے کنارے لنچ کھانے بیٹھ گئے تو میں نے کہا، جب ہم نانگا پربت سے گزرے تھے تو وہ وجدانی کیفیت اور تھی، لیکن یہ جو ابھی ابھی تماشا دیکھا ہے، میں اپنا ایکسپریشن بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ امتل نے کہا، نہ جانے وہ ٹراؤٹ مچھلیوں کے لیے سرگرداں تھے یا اپنے طور سے خوفزدہ تھے، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ وہ مچھلیوں سے زیادہ سمجھدار تھے۔ نیچر کا یہ دفاعی نظام کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، ایسی سیمابی کیفیت تھی ان سانپوں کی جیسے ابھی اڑ کر ہم سے لپٹ جائیں گے۔ ہاں واقعی، میں تو خوفزدہ ہو گیا تھا، صرف وہی نہیں ڈر رہے تھے۔ وسیم صاحب، اس ڈر میں تو سارا فتنہ پوشیدہ ہے۔ ایک دوسرے کا خوف ہی ایک دوسرے پر وار کرنے کا باعث بنتا ہے۔ دراصل ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کا کام تمام کرتے ہیں، ورنہ کوئی کیوں کسی کو مارے؟ سانپ بھی آخر اکٹھے رہ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح امتل کی یہ بات بھی میرے دل میں اتر گئی۔ کھانا ختم ہوا تو ڈرائیور نے پوچھا، صاحب آگے جانا ہے یا واپس چلنا ہے؟ واپس چلیں گے، عاطف نے فوراً جواب دیا۔ آگے بھی یہی دریا ہوگا، یہی پہاڑ ہوں گے اور یہی خون خشک کرنے والی سڑک ہوگی۔ امتل نے ایک بار پھر مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ امتل کی یہ مسکراہٹ، جس میں بھائی کے لیے بیک وقت احترام، تمسخر اور حجاب کی ملی جلی کیفیت تھی، بے حد زمانی اور دلکش تھی۔ یہ اس کے کردار کا عجیب و غریب پہلو تھا کہ جو لڑکی کسی کے زیر اثر نہیں تھی، بھائی کی جھنجھلاہٹ کو محسوس کر رہی تھی، بلکہ اس طرح مسکرا مسکرا کر خاموش ہو جانا بجائے خود ایک اعزاز تھا۔ میرے لیے یہ روشنی کی ایک نئی کرن تھی جو اس کے خوبصورت جسم سے پھوٹ رہی تھی۔ جب ہم واپسی کے لیے جیپ میں بیٹھ گئے تو عاطف ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں مخل ہو رہا ہوں۔ یہ شاید پہلا موقع ہے کہ میں امتی کی مرضی کے بغیر اپنا فیصلہ صادر کر رہا ہوں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں اس دھاندلی کو پسند کرتا ہوں۔ مجھے اس کا بھی افسوس ہے کہ میں نے آپ جیسا ذہن نہیں پایا۔ میں مشکل پسند کے بجائے احتیاط پسند ہوں، بلکہ ایک حد تک بزدل بھی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میرے بغیر آپ کی مہم جوئی کامیاب رہے گی۔ عاطف، امتل کے بجائے میں اس سے مخاطب ہوا، ہم آپ پر شک نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جو لاکھوں کا کاروبار کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سا جذبہ ہے جس کی خاطر آپ ہمارے ساتھ ہیں۔
کم از کم میں اور امتل اتنے احمق نہیں ہیں کہ آپ کو پہچاننے میں غلطی کریں۔ میرا خیال ہے ہمیں ایک دوسرے کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ عاطف خاموش ہو گیا۔ امتل ہلکے پھلکے موڈ میں تھی، اس کے لبوں پر لطیف سی مسکان تھی۔ اس نے عاطف کی باتوں کو ذرا بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ واپسی کے سفر میں بھی وہی چڑھائیاں، وہی اترائیاں، وہی خطرناک موڑ اور وہی دریائے گلگت۔ شام کو تقریباً 7 بجے ہم گلگت پہنچ گئے۔ سفر کے کپڑے اتار کر میں نہانے کی تیاری کر رہا تھا کہ عاطف اندر آ گیا۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی وحشت کو محسوس کیا، اس لیے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وسیم صاحب، وہ دھیرے سے بولا، میں آج کے رویے کی معافی چاہتا ہوں۔ دراصل میں اس سفر اور سانپوں سے بہت سہم گیا تھا، اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ یہ سفر امتی کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ بے حد حساس لڑکی ہے، مجھے خدشہ ہے اس نے میرے رویے کو محسوس نہ کیا ہو۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا واپسی پر وہ سارے راستے خاموش رہی۔ میں نے پوچھا، اس وقت وہ کیا کر رہی ہے؟ باتھ روم میں ہے، گرم پانی منگوایا تھا، غالباً نہا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، فکر نہ کریں، اس نے آپ کی کوئی بات محسوس نہیں کی۔ میں نے اس کے رویے میں آپ کے لیے احترام ہی پایا ہے۔ وہ ہرگز اس طرح کی لڑکی نہیں ہے۔ چونکہ اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، اس لیے وہ اپنی با اختیار پوزیشن سے فائدہ اٹھائے گی۔ وسیم صاحب، المیہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ سفر جاری رکھوں تو اندیشہ ہے کہ میرا کام تمام ہو جائے گا، کیونکہ آج کے سفر میں بھی میرا دل کئی بار ڈوبتے ڈوبتے بچا، اور اگر سفر جاری نہ رکھ سکا تو یہ امر ستائے گا کہ میں نے امتل کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ چہ جائے کہ امتی بھی سوچے کہ بھائی اپنی بہن سے بیزار ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کی نیت ہی ایسی نہیں ہے۔ کم از کم مجھ پر یہ بات واضح ہے کہ آپ کو امتل سے کتنا لگاؤ ہے۔ امتل تو خیر مجھ سے بھی زیادہ آپ کو جانتی ہے۔ آپ ساتھ ہوں گے تو بہتر ہے، لیکن اگر مجبوری ہو تو امتل مجھ سے زیادہ آپ کی مجبوری کو سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حساس لڑکی ہے، لیکن فرد سے روٹھنے والی لڑکی نہیں۔ ذاتی رنجشوں کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ وہ اس سطح کے سماج سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ آدمی کی نہیں، آدم کی ذہنیت کی شاکی ہے۔ وہ انسان سے نفرت نہیں کرتی، وہ انسان کے اندر کے خباثت سے نالاں ہے۔ اس کا دکھ روحانی ہے اور اس کا غم آفاقی ہے۔ اس لیے آپ مطمئن رہیں عاطف، امتل ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت آگے ہے۔ عاطف کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ آپ میری بہن کو مجھ سے زیادہ سمجھنے لگے ہیں، مگر پھر بھی میری حیثیت ایک ہمراہی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کی طرح اپنائیت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تب ایک نیکی کا دعویٰ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ امتل کا بھائی ہوں۔ ہاں، مگر میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ گلگت کے بعد کون سا سفر ہوگا، اور اس سفر میں ہم سفر بھی ہوں گا یا نہیں۔ عاطف میرے لہجے اور لفظوں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے اور قریب آ گیا اور پیار سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، اگر میری دوستی آپ کے کسی کام آ سکتی ہے تو یقیناً دنیا میں آپ کا پہلا اور آخری دوست میں ہوں، اور اگر امتی کے بعد مجھے کوئی آدمی عزیز ہو سکتا ہے تو یقیناً وہ پہلے اور آخری آدمی آپ ہوں گے۔ لیکن جیسے آپ بے بس ہیں ویسے ہی میں بے بس ہوں۔ جو کچھ آپ چاہتے ہیں وسیم بھائی، دراصل یہ خواہش تو میری ہے۔ میرا تو زندگی کا نصب العین ہی امتی کی خوشی ہے۔ آپ کی وجہ سے تو میں اپنا بار کچھ کم محسوس کرنے لگا تھا۔ آپ مایوس ہونے والے آدمی تو نہیں تھے۔ آپ نے تو کہا تھا خدا سے لوگ مایوس نہیں ہوتے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نہ جانے میں نے یہ سب کچھ کیوں کہہ دیا۔ شاید آپ کی پریشانی نے مجھ پر بھی یاسیت طاری کر دی۔ ہاں، یہی بات ہوگی، یہی بات ہوگی۔ عین اسی لمحے امتل اندر آ گئی۔ کیا بات ہے جناب، کیا پروگرام بن رہے ہیں؟ ہم دونوں اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ اگرچہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق ہنسنے لگے، لیکن دل کا چور آنکھوں میں برا جمان تھا۔ ارے ارے، وہ حیرت سے بولی،
آپ دونوں اس قدر گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اگر بھائی جان کو ساتھ لے جانے کی اسکیم طے ہو رہی ہے تو میں بتا دوں کہ اسکیم بنانے کی ضرورت نہیں، یہ یہیں رہیں گے۔ کیوں؟ یہ کیوں یہاں رہیں گے؟ میں نے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا ہتھیار استعمال کیا۔ اس لیے کہ یہ ہمیں سانپوں سے ڈرائیں گے، دریاؤں کی طغیانی کی باتیں کریں گے، مستقبل کا پرچار کریں گے اور سفر کا مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ مگر امتل، یہ سارا دن ریسٹ ہاؤس میں کیا کریں گے؟ میں نے ایک خاص ادا سے پوچھا۔ چاہیں تو ڈپٹی کمشنر سے مل سکتے ہیں، کراچی ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ورنہ سوئیں گے، پڑھیں گے، کھائیں گے، بازار میں گھومیں گے، غیر ملکیوں سے ملاقاتیں کریں گے اور ہماری واپسی کا انتظار کریں گے۔ چلیے، مجھے منظور ہے، عاطف سادگی سے بولا۔ امتل نے جس خوبصورتی سے صورتحال کو سنبھالا، میرا دل خوش ہو گیا۔ وہ نہا کر آئی تھی، گرم پانی سے نہانے کا نکھار اور تازگی اس کے چہرے پر کھل رہی تھی اور رات کے کپڑوں پر گاؤن پہنے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ صبح جب میں اور امتل جیپ میں بیٹھ گئے تو عاطف نے کہا، اگر اس وقت میں رائے دوں کہ آپ جیپ کے بجائے جہاز میں اسکردو جائیں تو ظاہر ہے آپ نہیں مانیں گے۔ بھیا، ہم واپسی پر ضرور جہاز میں آئیں گے، لیکن سڑک سے جانا بے حد ضروری ہے، ورنہ کیا آنا کیا جانا، سفر کا مقصد تو پورا نہ ہوگا۔ پنیال کی وادی میں 34 میل کا سفر اور کاغان کی وادی میں 51 میل کا سفر آپ کو یاد ہوگا۔ نہ بھولیے کہ سکردو یہاں سے 150 میل دور ہے اور یہ سفر دنیا کے تیز رفتار دریا کے پہلو بپہلو ہوگا۔ امتل نے ہنس کر کہا، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ جیپ چل پڑی۔ عاطف خاموش کھڑا رہا۔ اس وقت وہ بے حد سنجیدہ اور گمبھیر تھا۔ دریائے گلگت پر جھولے والا معلق پل عبور کر کے ہم دائیں ہاتھ مڑ گئے۔ 2-3 میل کے بعد ایسے ہی معلق پل کے ذریعے دریائے ہنزا کو عبور کیا۔ دریائے ہنزا کے اس پار سے ایک سڑک بائیں ہاتھ نکلتی تھی، یہ شاہراہ ریشم تھی۔ دائیں ہاتھ کو چھوٹی سی سرنگ تھی، معلوم ہوتا تھا کسی جانور کی غار ہے، لیکن اگلے لمحے ہماری جیپ اس میں گھس گئی۔ ہاں، تو یہ اسکردو جانے والی سڑک تھی۔ ہم دائیں ہاتھ مڑ گئے تھے۔ یہاں سے 10-12 میل تک ہوشگنج، جلال آباد اور چمبو گڑھ کا علاقہ بے حد سرسبز و شاداب تھا۔ ہر طرف خوبانی کی بہار تھی، پیڑ پھلوں سے لدے ہوئے پیلے نظر آ رہے تھے۔ برفانی نالوں کا صاف و شفاف پانی کھیتوں اور باغات کو سیراب کر رہا تھا۔ چمبو گڑھ سے آگے کا علاقہ خشک اور پہاڑی تھا۔ دریائے ہنزا اور گلگت ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ دریا کے اس پار پہاڑ کے دامن میں شاہراہ کراکرم نظر آ رہی تھی، جس نے گلگت کو سوات سے ملا کر وادی بلتستان اور گلگت کی مشکلات ایک حد تک ختم کر دی ہیں۔ یہ سڑک دریائے سندھ کے کنارے کنارے 300 میل لمبی ہے اور تمام سال کھلی رہتی ہے۔ برف باری کے دنوں میں جب گلگت اور سکردو ہر طرف سے کٹ جاتے ہیں، یہ سڑک ایسے پل کا کام کرتی ہے جو زندگی کی علامت ہو۔ جہاں ہوائی جہاز کے ذریعے 17 روپے من کے حساب سے کھانے پینے کا سامان اور دوسری ضروریات زندگی پہنچتی ہیں، وہاں اس سڑک کے ذریعے راولپنڈی سے گلگت تک صرف 10 روپے من کے حساب سے اخراجات باقی رہ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم عالم پل پہنچے۔ یہ لوہے کا پل تھا جو شاہراہ کراکرم اور سکردو روڈ کو ملاتا تھا۔ چند میل کے بعد دریائے گلگت کو چھوڑ کر ہم بائیں ہاتھ مڑ گئے۔ اب ہم انڈس ویلی میں داخل ہو چکے تھے۔ 2 سرب فلک خشک پہاڑوں کے درمیان دریائے نیلاب ٹھاٹھیں مارتا ہوا، چوکڑیاں بھرتا ہوا جانب جنوب رواں دواں تھا۔ نیلاب دریائے سندھ کا قدیمی نام۔ ممکن ہے سردیوں میں نیلاب یا نیل آب ہو، مگر اس موسم میں تو اس کا پانی نہایت گدلا اور مٹیالا تھا۔ سکردو کی سڑک بائیں ہاتھ کے پہاڑ کی بغل میں بنائی گئی تھی۔ دریا دائیں طرف بہہ رہا تھا۔ سڑک بہت تنگ تھی۔ اگر آمنے سامنے جیپیں آ جاتیں تو عموماً اترائی پر آنے والے ڈرائیور کا فرض ہوتا کہ وہ کسی موڑ پر گنجائش دیکھ کر جیپ کھڑی کر دے اور اوپر جانے والی جیپ کو پہلے گزرنے دے۔ یہ اصول طے تھا اور سارے ڈرائیور اس پر عمل کرتے تھے۔
جوں جوں آگے بڑھتے گئے سڑک تنگ اور عمودی ہوتی چلی گئی، ہر موڑ ایک تجربہ تھا اور ہر چڑھائی کے بعد آنے والی اترائی انکشاف کی حیثیت رکھتی تھی۔ سامنے کا پہاڑ جس کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں 2-4 میل کے بعد ایک طرف ہٹ جاتا تھا اور اس کی جگہ دوسرا پہاڑ راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ پریکٹس مسلسل جاری رہی۔ سامنے کے پہاڑ نامعلوم انداز میں دائیں بائیں سرکتے رہے، مگر اس وادی کا جادو نہ ٹوٹا۔ نیچے دریا، اوپر نیلا آسمان، دائیں بائیں پہاڑ، گویا ہم ایک طویل و عریض طلسماتی قلعے میں سفر کر رہے تھے۔ ڈرائیور نے بتایا، اسکردو سے آگے بھی جہاں تک پاکستان کی سرحد ہے، دریائے سندھ کی ساری گزرگاہ یہی نقشہ پیش کرتی ہے، بلکہ اس سے آگے بھی یہی کیفیت ہے۔ بعض جگہ حیرت انگیز طور پر پراسرار ہو جاتی ہے۔ امتل باہر کی طرف بیٹھی تھی اور بے خطر دریا کی جولانیوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کے دل گردے پر حیرت ہو رہی تھی۔ کم از کم میں اس سائٹ پر اس تسلی سے کبھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، بلکہ درمیان میں بیٹھے ہوئے بھی میرا کلیجہ دہل جاتا تھا، سانس رک رک جاتا تھا، اعصاب تن تن جاتے تھے۔ پانی کے گرداب دیکھ کر میں شدت خوف سے آنکھیں بند کر دیتا تھا، لیکن ان تمام مزیتوں کے باوجود ایک ایسی راحت بھی تھی جو میرے خوف اور اذیت پر غالب آ جاتی تھی۔ یہ راحت امتل کا نازک بدن تھا اور اس بدن سے اٹھتی ہوئی خوشبوئیں تھیں اور ان خوشبوؤں سے پھوٹتا ہوا نغمہ تھا۔ اس نغمے میں پورے 7 سر تھے۔ ہر موڑ پر، دائیں بائیں کے ہر موڑ پر میں اس کے کندھے سے لگ جاتا تھا یا اس کا سر میرے شانے پر آ جاتا تھا۔ کئی بار ایسے خطرناک موڑ بھی آتے کہ میں اس کے شانوں پر ہاتھ پھیلا کر اسے احتیاطاً سنبھال لیتا تھا۔ خدا جانے وہ کیا محسوس کرتی، لیکن میں ہر خطرہ بھول جاتا، بدی کا تصور ختم ہو جاتا اور میرا سینہ خوشی اور نیکی کے گوناگوں احساسات سے بھر جاتا۔ میرا دل مضبوط ہو جاتا اور میرا وجدان نور کی طرح بکھر جاتا۔ کوئی گناہ، کوئی خلش، کوئی گراں باری، کوئی خطرہ امتل کی قربت کے اس احساس پر غالب نہیں آ سکتا تھا۔ یہ ایسی روشنی تھی کہ ذہن کے سارے اندھیرے دور ہو جاتے۔ یہ ایسی توانائی تھی کہ ہر معصیت زیر ہو جاتی، موت اور زندگی کی باتیں دور، بہت دور پیچھے رہ جاتی۔